رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم میں قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں اور آج آپ کے والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ساتھ دادا جی کا صرف والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ان بندگان خدا کو یاد کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری اور جس طریقے پر انہوں نے گزاری وہی حق کا راستہ ہے اور وہی راستہ خدا و رسول تک جاتا ہے اور وہی راستہ نجات کا راستہ ہے اور بڑے بڑے یہاں ملک خان چودھری وڈیرے نواب راجے گجر جٹ یہاں آئے ہوں گے لیکن مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جو نام زندہ رہتا ہے نا وہ کوئی بڑے خاندان اور بڑے جاگیر اور بڑی منشیں اور بڑی پگوں اور بڑی جاگیروں سے نہیں رہتا اگر نام زندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے لیکن دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانا بھائی میری گل سنو ساڑھے آن کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ حضور کا نام بلند ہو جائے نہ میں کوئی باقاعدہ خطیب ہاں نہ میں بہت کوئی لمبیاں چوڑیاں لچھے دار گلاں ہوندیاں اسی سدھے سدھے فقیرم ہرچے خواہم استو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم جو کچھ حضور دے در دے فقیراں اور جو منگا گے حضور دے در تو منگا گے لہذا اسی تواڈے کول صرف ایک ہی طرف رکھتے ہیں کہ حضور نال انیوا پیار کرو بس اور ساڈے آن کا کوئی مقصد نہیں ہے محفل سجان کا بھی کوئی مقصد نہیں حضور دے دامن نہ او بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے ہاں در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے در یار تک آ جاؤ تے دل یار تک پھر امیر المجاہدین رستہ دس گیا تے لہذا نعرہ لانا تے دلیری نہ لانا جس کو ساڑیاں گلاں پسند نہیں اس کو بالکل اجازت شاہ صاحب والوں بھی تشریف لے جاوے اسا تا حضور دی محبت دی گلاں کرنیاں جڑا تے بیٹھے بالکل جنوں کو دیکھ رہے ہوئے بھی نال دا دیکھ رہا بھی نعرہ لاندیا اور جھلیا
بابا جی نے کتاباں بھی پڑھائیاں، علم بھی پڑھایا، عمل بھی کیتا، تسبیحاں بھی پڑھیاں، نمازاں بھی پڑھیاں، سارا کچھ وظائف بھی کیتے ہیں اور تمام وظائف تے عامل بھی سن، لیکن حضور دی بارگاہ جڑی قبولیت ہوئی وہ اننے با محبت نال ہوئی بس۔ حضور دی محبت یہی ہے، ورنہ حضور دی محبت نہ ہوئے تا جس دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں نا وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہ جاتے۔ جنہاں دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں، جنہاں نے دلوں حضور نو نہیں منیا، وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے، تے جنہاں دلوں حضور نو منیا انہاں کہ یا رسول اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گیا، فرمان لگے یا رسول اللہ سانو کچھ دیو، اسی کوئی قوم موسیٰ ماں، یا رسول اللہ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر غماد تک جا کے لڑیں گے۔ ایک بار پوچھتا کہنا صحابہ کو گھوڑے تو صرف 2 سن، انہوں نے جناب سمندر کی پانا سی تے پھر خود ہی جواب دیندا کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے اس بحروں پر درگوشہ دامان ہے اس، کہندا چلیا جس کے دل وچ حضور دی محبت ہوے کائنات دیاں ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں، تے جڑا حضور دی محبت تو خالی ہوے کائنات کی ساری طاقتاں بھی ہوندی ہاتھ وچ ہوندیاں لتاں کمری ہوندیاں نہ کر کے نہ اس دی گل وچ کوئی مزہ آندا نہ کوئی اس دے عمل وچ مزہ آندا۔ جے حضور دی محبت کول ہوئے تو پھر حضرت بلال نو دیکھ کے حضرت عمر فرمان اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ دی طرف تھکدے بھی نہیں سن، کہنے سن اسی جناب قریشیاں ساڑی تھک بھی انہیں تو قیمتی ہے، لیکن حضرت بلال نو دیکھ کے کہن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار اور ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال بھی ساڑا سردار۔ اے صرف حضور دی محبت اور حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے، ورنہ عمر تا جناب کوئی سن جڑے جناب حبشیاں دے تھک اپنی تھک بھی قیمتی سمجھتے سن، اے بے حضور دے نال جدو وفا ہو جائے نسبت ہو جائے پھر کائنات دی او چیز ہر شے کو او بندہ پھر ورفانا لکا ذکر تے جھنڈے دے تھلے ہوندا نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اللہ نے فرمایا اے حبیب تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا، ہن جڑا اس ذکر تے تھلے آ گیا انہیں بھی نال نال جانا۔ اور ہمارا حسن رضا فرمان اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ حضور دی محبت یہ ہے اور کائنات وچ ہر چیز نال، اور صحابہ نے کوئی جناب اتھے جم خانے نہیں سن کھول رکھے مدینہ پاک وچ، اور اتھے کوئی ڈنڈ بیٹھ کا اور ہریسے اور جناب پہلوانی دا سامان نہیں سی رکھیا۔ حضرت مولا کائنات نجف اشرف وچ بیٹھے مسجد وچ تے ایک بندہ ملن آیا، کہنے لگا کوفے وچ، کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ اس وقت پانی نہ خشک ٹکڑے کھا رہے سن، جدو آپ کھا چکے تھے آپ نے فرمایا بھی میرے علی کہندے، انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر اٹھے ہاتھے چکیا کھپے ہاتھ چکیا خیبر، میں اس علی نو ملنا۔ آپ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی قوت ہے، اے ساڑی جسمانی قوت ہے، اور روحانی قوت آندھی تائیں۔ حضرت خالد بن ولید آپ دنیا دے اس سے پسالارن جنہاں نے آج تک تاریخ دنیا میں، تاریخ عالم میں، تاریخ اقوام عالم میں کوئی ایسا سپہ سالار نہیں آیا جس نے اپنا اٹھیا ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے کیتا ہوئے، صرف حضرت خالد بن ولید نے۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوئی، صرف ٹوپی، حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی نو ڈھونڈن واسطے 9 بندے شہید کروا دیتے۔ کسی نے کہا جی تہاڈی ٹوپی اتنی قیمتی ہے تسی جناب بندے مروا دیتے ہیں، جنہیں آج کہنے جناب یہ کوئی میلاد کا جلوس ضروری تھا آپ نے بندے مروا دیے۔ میں کہ میں تینوں دستا تاریخ چو کٹ کے دستا،
کہنے جنا حضرت خالد بن ولید 9 بندے شہید ہو گئے. حضرت جب ٹوپی ملی تے صحابہ نے کہا جی اس ٹوپی دی قیمت تا جناب 2 درہم ہے یا 1 درہم ہے, تسی یہ ٹوپی جناب لبان واسطے 9 بندے مرواتے. فرمایا صرف ٹوپی نہیں ہے. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا دے موقع تے تشریف لے آئے سن نا, تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سر دا حلق کروایا سی تے پیشانی دے بال میرے حصے چائے سن, او بال میں ٹوپی دے اندر سی رہ سن. اے ٹوپی پا کے میں جدر رخ کردا اللہ تعالیٰ مینوں فتح دے دیندا. فرمایا اے خالد دے ہاتھوں دی پاور نہیں, اے حضور دے انہاں منہ مبارک دی پاور ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. آج بھی میرے بابا جی دی, 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 آج بھی میرے بابا جی دی. بہتر ہے کہ ان شعروں کی نظر سے پوشیدہ رہیں آپ بعض کے احوال و مقامات. اقبال کہتا ہے سارے بابے دی کیا بات ہے, کوئی بھی گھٹ نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک, یہ سارے حضور دی خوشبوان جڑایا اس نے کمال ہی کر دکھایا. اور یہی تک کفر نو درد ہے کہ اے دا جناب سارا کچھ کر کے اور ساریاں جناب کر کے ایک ممتاز حسین قادری ورگا اپنی پوری فورسز سے جڑا نہیں بکھا سکتے, نہیں بکھا سکتے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے. اور اس نو کنڈ کر کے اسی یورپ وال نسی جانے ہیں اور اسی جناب اے سمجھتے ہیں کہ ساڑی ترقی دا راز ہے وے. اے ساڑی ترقی دا راز نہیں, غیرہ دے در تے جانا ساڑی ترقی دا راز نہیں. حضرت بلال حبشی نے حضور دی نعت لکھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نعت دا حبشی زبان ہے شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا. حضرت حسان نے اس عربی ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. اور جدو ساڑھے چیف جسٹس نو پاکستان دے دینا نو ویسے تو اسلام یاد نہیں نا, ویسے تو کہندے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. انہاں نو کدھر اسلام یاد نہیں آندا. او تو صدارت کی کرسی تو لے کے تھلے پٹواری کونسلر جناب کانسٹیبل تک کسی نو اسلام یاد نہیں آندا. لیکن جدو وزیر اعظم پاکستان نو جناب کوٹ اچ بلان دا معاملہ آیا تو پھر کہنے نہیں وزیر اعظم کیوں نہیں پیش ہو سکتا جب امیر المومنین حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں. میں کہا بس پوری تاریخ عالم تیروں حضرت عمر تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی, حضرت مولا کائنات تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی. انہوں نے سارے نظام نو کڑ کڑی کھلوتے ہو. آج جدو وزیر اعظم نو اپنی کوٹ اچ بلان دا ملا آیا تو تینوں پھر اسلام یاد آ گیا. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو تسی بند کمرے رات دے اندھیرے وچ قوم دی تقدیر دے فیصلے کردے ہو, قوم دی قسمت دے فیصلے کردے ہو. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو جناب 14 اگست جس دن ساڈا پاکستان آزاد ہویا اس دن دیاں نچان دی بجائے تانوں اوتھے بھی اسلام یاد آ جاوے کہ دیاں نچان دا ویلا نہیں, اج او تجدید عہد کرن دا ویلا کہ اسی 90,000 دیاں ہندوستان چھوڑ کے آئے ساں او ہندوؤں دے حوالے کرن واسطے نہیں سن آئے, او تا اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس وطن میں آئے سن اور انہوں نے بٹے سارا کچھ چھڑ کے آئے سن کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. انہوں نے تو قربانیاں اپنی عصمتاں اپنی جاناں اس واسطے لٹائیاں سن کہ اس دیس اس وطن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام آئے گا. لیکن کی پتا انہوں نے کی پتا کہ پچھوں انہوں نے سارے وارث رنگیلے ہو جان گے, سارے وارث انہوں نے فنکار ہو جان گے, سارے وارث انہوں نے نچن ٹپن والے ہون گے, سارے وارث انہوں نے وہ ہو جان گے کہ جڑے جناب اقوام عالم دی غیرت دی زبانہ بول دیا
تو بڑا فخر محسوس کریں گے. لیکن اقوام متحدہ نے 250 کے جس 25 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. اسیو اپنے ہوتے مسلط کرنا مانگے کہ جناب 25 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے. اسی اپنے ہوتے ہو مسلط کرنا مانگے اور ایک کہنے جناب انجے 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 پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کبیرے. قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کبیرے. قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کبیرے. قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کبیرے. اور اسلام دا اور دین دا حقیقی رستہ ہوئی ہے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک سیدھی راہ ہے. اے جڑے بے شغلیاں چھڑ جن دائیں بائیں دیاں مستند رستے وہی مانے گئے ہاں جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. اے انہیں نہیں لگیا تازہ تازہ کہنا آزادی لے کے دینی تاکہ جی نہیں آزادی لینے آنے دا. اور قوم بھی بے وقوفہ دی آئی جیے مطلب اینا دی اگر دنیا سے مقابلہ کرائے جائے تو شاید ایک قوم پہلے نمبر دے آوے. بھئی وہ صبح شام جھوٹ بولدا وہ صبح شام قوم نو گمراہ کردا کہنے نہیں جی یہ آزادی لڑ رہا. اور میں کہ یار انہاں تے بڑے نے ساڈے بڑے دیاں مخبریاں کیتیاں اے آزادی لڑ سکتے ہیں. 1857 کو لے کے 1947 تک انگریز تے جناب گھوڑے پال اور مربے پال اور انگریز تے بوٹ پانچیے اور انگریز نے مجاہدین دی لسٹہ فراہم کرنے والے دی اولاداں آج کہیں کھڑے ہو گئے کیسے آزادی دی جنگ لڑن لگے ہیں. یہ آزادی دی جنگ ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. ہاں نچن ٹپن کا نام نہیں ہے آزادیاں اور جناب دامن چھاون کا نام نہیں اور جناب ناس کے بھاج کے گھر بڑھ جان کا نام آزادیاں نہیں. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. ہاں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبانی کہنا نہیں. زبانی کا عبداللہ بن ابی کو لے کے آج تک منافق کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں ہم بھی بڑے عاشق پتہ تاں لگتا ہے تو میدان لگتا جدو عشق رسول اللہ اظہار کرنے دی باری آوے جناب جدو سامنے بیٹھے ہوئے تو کہے کہ جناب رشدی دے قتل دی میں حمایت نہیں کرتا اور اس سے آگے کہیں کہ میں نے بھی ناموس رسالت پر بات کی ہے. ناموس رسالت پر بات اس بابے نے کی ہے جس کو جناب جیل میں بند کیا گیا اور میں ملنے کے لیے گیا تو میں کہ جناب ہونا راہ میں کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے دلوں کی. کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا. اور یہ نہیں کہ اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے بدل لیا جاوے یا چار جناب وردی والے دیکھ کے یا چار طاقتور دیکھ کے اپنا جناب موقف بدل دیا جاوے. موقف تو ہوئے کہ جناب سامنے پھندا بھی ہوئے کہ سامنے کوئی دنیا دی مشکل بھی ہوئے تو بابا جی کہہ رہے ہوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. ہاں لبے بام بھی پکارو سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہاں اور بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سے وفا مولی اس چیز کا پہلا منم بہمی تمنا کے بوقت جا سفردم. حضرت سعد بن ربی یہ بڑا لمبا واقعہ وہی باتیں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. خانقاہاں دا مقصد ہے نہیں آؤ میں تو اندستا خانقاہاں دا مقصد ہے خانقاہاں دا اسلام دی پناہگاہ. خانقاہاں دے اندروں دا رجال تیار ہو کے جانے سن بار آج جناب صرف اے رہ گیا یا جناب اندر بڑھ کے اے جناب طویز دھاگے دے جناب یہ ساری چیزاں ہیں لیکن جب اسلام کی باری آ جائے پھر سب تو بڑا سجادہ نشین دو خانقاہاں دا
کیا بات. ایک بیت اللہ شریف اور ایک حرم نبوی اور بیک وقت سجادہ نشین حضرت امام حسین بیک وقت بلا شرکت غیر بیک وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی سی نا. امام حسین جناب دوویں گدیاں دے مطلب اور ساری کائنات کو خیرات اتوں ملتی لیکن سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں. بیک وقت انہاں مقامات دے سجادہ نشین لوگ حج واسطے آ رہے ہیں. امام پاک احرام کھول کے کربلا جا رہے ہیں. لوگ حج واسطے آ رہے ہیں. امام پاک کربلا جا رہے ہیں. اور ایک دسیا اور اس تو پچھلے سال کی ہویا کہ جدو امام صاحب بیت اللہ شریف داخل ہوئے تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے سن. کسی نے آواز لائی او حسین آیا. لوگوں نے حجر اسود کو چھڑ کے امام حسین کو چومنا شروع کر دیتا. کسی نے پوچھا ہوئے حسین کو کیوں چوم دیو؟ انہوں نے کہا حجر اسود کو حضور نے ایک باری چومیا, حسین نے کہا لا تعداد باری چومیا. ساری شانوں دے مالک ہیں جی اور ساری جناب عزت دے مالک. جدو حضور دے دین دی باری آ گئی تو پھر نہیں, پھر جناب مکہ چھڑ کے حج چھڑ کے کربلا قائم کی تھی. اے حسینیت ہے. سارے یزیدہ نال لڑ جاؤ اور سارے یزیدہ دی جناب بیعت کری آؤ. او جناب تو ایوب چلے تو اندی بھی بیعت, یحییٰ چلے تو اندی بھی بیعت, زیاد چلے تو اندی بھی بیعت, بھٹو آوے اندی بھی بیعت جناب, اور جناب کی کہتے ہیں مشرف آوے اندی بھی بیعت, نواز آوے اندی بھی بیعت, عمران آوے اندی بھی بیعت, زرداری آوے اندی بھی بیعت. یا کہ یہ فخر السادات ہیں, اے جناب شیخ المشائخ ہیں, اے جناب فلانن, اے فلانن. اسی داڑھی منڈے درویش کلندر لاہوری کو پوچھ رہے ہیں کہ جناب پیر ہوندہ کون ہے؟ کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے. حضرت مجدد الفسانی نال تھوڑا ظلم نہیں ہویا. ہاں ایک جگہ حق دا جڑا رستہ نا اے پہلے مشکلات ضرور دیندہ لیکن پھر انعامات اس طرح دیندہ کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, وفاؤں کا تقاضا کیا ہے اور صلہ وفا کیا ہے. پھر مان کا دسیا بھی وفا کرنی اینج یہ صلہ سی اینج دیاں گے. پھر دنیا قیامت تک گرتی رہے گی جنازے بندے کتنے ساتھ. پھر ہن کہنے کے جناب اتنے عرص میں کہا اقبال یہ کس دیش کا فیض عام ہے. ہاں یہ قیامت تک چلنے سلسلے. اور یاد رکھنا فقیرہ دے ڈیرے آباد رہندے نے, ظالمہ تے جابرہ دے ڈیرے آباد نہیں رہتے. میں بیٹھ کے آیا او کی نا جی او بہاڑی والے جڑے ہیں او بڑے مشہور دولتانے میں با خدا قسم کھا کے کہنا میں وہ بازار بیٹھ کے آیا. ممتاز دولتانہ جڑا بڑا بدماش سی پورے بازار دا گندا پانی اس قبرستان میں جا رہا. اللہ نو پسند ہی نہیں ظالم. اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیندہ ظالمانوں لیکن انہاں بد شرف بے گلا شدید. اللہ نے ظلم خالق ہو کے اپنی ذات ہوتے حرام کیتا لیکن پھر جب ظالم ظلم تے اتر آوے اللہ تعالیٰ دل ضرور دیندہ لیکن جب ظالم دی پکڑ آندی پھر اس کو چھڑانا کوئی نہیں آندا. اس واسطے اسی سارے لوگ کو لے کے تھلے تک کہنے ہیں کہ سارے نال پنگے لئی دین عاشقاں نال متھا نہیں لائی دا. ہاں عاشق دی ریت وکری ہوندی اور اس عشق دی ریت انوکھی ہے. ایتے نین ملا کے لٹ لیندا, لوگی دشمن بن کے لٹ دے, اے یار بنا کے لٹ لیندا اور وچ کربل دے شاہانوں گھر بار لٹا کے لٹ لیندا. ہاں عاشق نال متھے لائی دے. ایک نے لایا تے بابا جی نے کیسی تیری نسلوں نے بھی رونا اج تک روندے پھر دے بڑھدا ماحول پھر کوئی چیز نہیں آ سکتا. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں خار پھرتے ہیں. عاشق نام متھا نہیں لانا, حضور دے دین نال متھا نہیں لانا. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ساڑی کامیابی کا راز اسے گھر وچ پہنائے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.